بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج پھر پاکستان تحریک انصاف اپنا ایک ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے، آج اپنا منشور پیش کرنے جا رہی ہے۔ آج پھر شارک مچھلی نے جو انسانی دماغ رکھتی ہے، اس نے پھر زیر سمندر جو ہے وہ تار کو شاید آپٹک فائبر کو کاٹ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر، جس کو ایکس کہتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، یہ تمام بیشتر شہروں میں ان کی سروسز معطل ہو گئی ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ شارک کا ذہنی اتنا انسانی ہے کہ اس وقت اس آپٹک فائبر کو کاٹتے ہوئے، ابھی یہ بہت زیادہ ہو چکا، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کو اتنا، میرے خیال ہے روبوٹک قسم کی ہوگی وہ شارک، کہ اس وقت کاٹتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورچوئل جلسہ ہو یا ان کا اجلاس ہو یا کوئی ایسی چیز ہو۔ تو اس بار یہ ہم نے چوتھی بار دیکھ لیا۔ تو پہلے والا تو ابھی تک وہ جو رپورٹ ہی نہیں آئی تھی، کہ رپورٹ بننی ہی نہیں تھی، ورنہ پچھلی باری کا جو تھا، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریکارڈ بریک کیا تھا اس ورچوئل جلسے کا، تو بس یہی اس بار ہی چل رہا ہے۔ اور کیونکہ آج انہوں نے منشور پیش کرنا تھا، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت یہ اطلاعات ہیں، اور پھر وہی چیز ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، اس سے ان کی طبیعت میں اضافہ ہی ہوگا۔ جی ہاں، اس سے ان کے کوز میں مزید بہتری آئے گی۔ ان چیزوں سے کبھی بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اطلاعات یہی ساری چل رہی ہیں اس ٹائم۔ اور دیگر خبروں میں اگر بات کروں تو سب سے پہلے وہ ذرا چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی خبریں تو بہت چل رہی تھی۔ میں نے بھی سلسلے میں پریڈکٹ کیا تھا شہر اقتدار میں، کیونکہ اگر ان کو الیکشن آگے پیچھے کرنا ہوا نا، تو یہ ضرور چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ جائے گی۔ تو صرف قراردادوں سے بات نہیں ہوگی نا، جب کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد دوبارہ ٹریبونلز اس کو قبول کر لیں تو پھر نیکسٹ پلان تو تھا۔ تو بڑی خبریں 2-3 دن سے چل رہی تھیں، مگر سکندر سلطان راجہ کے استعفیٰ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کی بجائے سیکریٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے استعفیٰ ہے۔ حالانکہ یہ بات پریڈکٹ بھی نہیں کی جاتی تھی، اس کی پریڈکشن بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ مسلسل عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے۔ خبر یہ 2 روز پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر سے، سیکریٹری الیکشن کمیشن صاحب کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے، موجودہ حالت میں میری بہت ضرورت ہے، عدالتیں بھی بلا رہی ہیں، ایک باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، تو میرا استعفیٰ منظور کر لیا جائے۔ تو چیف الیکشن کمیشن نے استعفیٰ تو منظور نہیں کیا تھا، تو خبریں چلی۔ پھر مرتضیٰ سولنگی وزیر اطلاعات جو ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ جی ان کی طبیعت بڑی سیریس خراب ہے، ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ محنتی اور ذہین آدمی ہے، اور اس سے قبل وہ چھٹیوں پہ جا چکے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے، اگر وہ طبیعت بحال ہوگی تو آ جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا اس دوران 2 سیکرٹریز جو ہیں وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کے استعفے سے یا طبیعت کے ناسازی سے کوئی فرق تو نہیں پڑا الیکشن میں پہنچے گا، لیکن یہ مین ایک چیز تھی جو الیکشن کمیشن جتنی بھی اس وقت سماعتیں سپریم کورٹ میں ہوئی، تو یہ سیکریٹری الیکشن کمیشن میں شاید پریشر تھا، وہ کوئی عدل کی گراؤنڈ بھی ہوتی ہے نا، کہ جب بندہ کہتا ہے میں اپنے دل کی آواز سنوں، تو شاید وہ دل کی آواز میں طبیعت ناساز کر دی، کہ وہ کہتے ہیں نا سرکار کا حکم کچھ اور دل کا حکم کچھ اور، امیر کچھ اور کہہ رہا ہے اور ضمیر کچھ اور کہہ رہا، تو پھر شاید اس طرح کی طبیعتیں ناساز ہو جاتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ مولانا صاحب نے پروگرام جرگہ میں انٹرویو دیا جی، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ماحول کی بہتری کے لیے انتخابات اگر ملتوی ہو جائے نا تو آسمان نہیں گرے گا۔ یعنی مولانا صاحب یہ توجیہ دے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ملتوی ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی بات بولی کہ جو سینٹ میں 2 دن پہلے قرارداد جو منظور ہوئی الیکشن کے التوا کے حوالے سے، اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے، تو وہ جو پراسرار جو قرارداد تھی، وہ کہتے ہیں وہ میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں، اس قرارداد کی، یہ ہمارے موقف کی تائید تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کا ماحول نہیں ہے بن پا رہا تو ہم جلسے بھی نہیں کر سکتے۔ تو مولانا صاحب کو کوئی نہ کوئی شک نہیں، کے پی کے میں ان کا سٹیک تو ہے، بلوچستان میں بھی ان کا سٹیک ہے، تو مولانا صاحب تو مشکل میں ہیں۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کسی دھرنے دھرنے پہ چلے جائیں گے، مجھے یا الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے یا سپریم کورٹ کے باہر چلے جائیں گے کہ بھائی میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، اس سے پہلے کرتے رہے نا یہ سارے کام۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس طریقے سے جائیں گے، ان کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہاتھ پیر باندھ کے کر رہا ہے۔ آج جانے کو تو وہ خیر کل کابل بھی جا رہے ہیں طالبان سے ملاقات کرنے کے لیے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بنا پر، شاید جہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، بہرحال شرارتیں تو چل رہی ہیں نا سر انتخابات کے حوالے سے۔ کوئی تو ہے نا جو معیشت کی بہتری کے لیے کالم بھی چھپوا رہا ہے، کوئی تو ہے نا کہ بھائی اگر کنٹینیوٹی ریکوائرڈ ہے اس نگران حکومت کی، یہ تو معیشت خراب ہو جائے گی، کوئی تو ہے نا سینٹ کے میں قرارداد جمع کروا رہا، تو یہ سب تو چل رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی
مسترد ہوئے جی، تو NA89 سے پھر ٹریبونلز پہ چلا گیا معاملہ، وکلاء تگڑے تھے، علی ظفر صاحب اور دیگر وکلاء نے بڑے زبردست قسم کے ٹریبونل کے سامنے دلائل دیے، ٹریبونل نے فیصلہ محفوظ کیا، وہ کہتے ہیں کہ 10 جنوری کو سنائیں گے، اس کا کیا ترک ہے جی؟ 10 جنوری تک کون سی قانون کی تشریح مختلف ہو جانی ہے؟ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو فوراً سنانا چاہیے تھا، 2 دن بعد کی مجھے وجہ سمجھ نہیں، کیونکہ اگلے دن لسٹیں فائنل ہونی ہے، 12 تاریخ کو انتخابی نشان الاٹ ہونے، تو یہ تو بالکل لامتار میں جا کے کسی کو روکنے کے مترادف ہوگا اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہوا تو، لیکن بہرحال فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی ظفر اور عمران خان صاحب کی جو وکلاء کے جو دلائل تھے نا، وہ اتنے تگڑے تھے کہ اس کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے کم از کم ججز کو تھوڑا آرام سکون چاہیے اس کو فیصلہ دینے کے لیے، تو ایسا ہے۔ ہاں وہاں وہ کہہ رہے نا تھوک کے چاٹنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں جو آروز نے کیے تھے، میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جی، حماد اظہر کے حیرانگی کی بات، قومی اسمبلی کے جو کاغذات نامزدگی وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے منظور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے نا بڑا دلچسپ مرحلہ بھائی، سمجھ نہیں آئی کہ مختلف ٹریبونلز کو قانون کی مختلف انڈرسٹینڈنگز ہیں مختلف ججز کو، بھائی اگر قومی اسمبلی میں نااہل ہے تو وہ صوبائی اسمبلی سے بھی نااہل کریں، اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کریں، نہیں تو دونوں حلقوں سے ان کے منظور کریں۔ لیکن یہاں تو بالکل عجیب و غریب ہے، لگتا ہے کوئی سائنس ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی نہ کوئی سائنس تو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا انڈرسٹینڈ کر سکوں، کیونکہ ہر جگہ میری سمجھ نہیں چل رہی، آپ کو سمجھ نہیں تو میرے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتائیے گا۔ بھائی ایک بندہ صوبائی اسمبلی سے اہل ہے پاکستان کی عوام کا نمائندہ بننے کے لیے، وہ قومی اسمبلی سے کیوں نااہل ہو سکتا؟ اسکروٹری تو وہی ہے، کاغذ تو وہی ہے، وہی سب کچھ ہے نا سوال؟ جی ہاں، جہاں جس کا اتنا زور لگ رہا ہے میرا خیال ہے وہ لگا رہا ہے، تو جہاں جس کا جتنا زور لگ رہا ہے تو وہاں تو اتنی تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو پارٹی چیئرمین سے ہٹانے والے جو فیصلہ تھا نا اس کو چیلنج کر دیا جی سپریم کورٹ میں، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اور الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی ان دونوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو انہوں نے درخواست میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 6 دسمبر کا جو فیصلہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس اپنی درخواست کو واپس لینے کے لیے درخواست دی تھی کہ ہم درخواست واپس لیتے ہیں کیونکہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو واپس لینے سے منع کر دیا تھا، تو یہ بھی درخواست کی کہ انکار کیا تو ہمیں پلیز وہ کیا جائے۔ تو پاکستان اس تحریک اس حوالے سے بہت PTI اس حوالے سے بہت پر امید ہے، یہی وجہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب، لطیف کھوسا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کی شام 7 بجے عمران خان صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیسز پہ ہے معاملہ اتنا، انہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان درخواستوں پر ریلیف مل جائے گا، یہ PTI کو لگ رہا ہے۔ تو کل سے کیسز لگنے ہیں اور یہ ہفتہ واقعی ہر لحاظ سے آخری ہفتہ ہے جی، کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر لحاظ سے آخری ہفتہ ہے۔ محفوظ فیصلہ نواز شریف صاحب کی نااہلی 5 سال کی یہ عطایات ہے اس کو سنانا ہے، اس کے علاوہ دیگر روز کی بنیاد پہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے ہمیں کیسز کی سماعت کرنی ہے اور ساری الیکشن سے متعلق ہی کرنی ہے، تو یہ تو سب چیزیں ہیں۔ تو شہر اقتدار میں ہلچل ہے عمران خان صاحب کے اس مضمون کی جو انہوں نے اکانومسٹ میں لکھا، اور ہلچل ہے کہ جیل سے کیسے مضمون وہ لکھ سکتے ہیں، باہر کیسے گیا، تحقیقات جاری ہیں، CCTV کیمرے دیکھے جا رہے ہیں، شاید عمران خان پر نیا مقدمہ بن جائے، کیونکہ رؤوف حسن صاحب جو ہے نا سیکرٹری اطلاعات وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے مضمون ہے، تو میرا خیال ہے کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، تمام کی تمام پرانی باتیں دہرائی ہیں، لیکن امپیکٹ ضرور مزید تگڑا پڑا ہے، کیونکہ ٹائمنگ بڑی تھی نا، کل 10 منٹ کی ڈاکومنٹری بھی تو آئی ہے 9 مئی کی، اس کے اوپر یہ کافی زیادہ تھی۔ ہاں پاکستان تحریک انصاف پھر بتا رہا ہوں کہ آج اپنا منشور پیش کرنے جا رہی، تو مختلف شہروں میں YouTube، فیس بک اور X اس کی سروس معطل ہو گئی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔